بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر خطبہ کے اندر اپنی امت تک یہ پیغام پہنچاتے تھے کہ اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، پڑھا کریں یہ خود بھی مانگا کریں اللہ اسلام کی موت عطا فرما۔ کیا مانگا کریں گے؟ اللہ اسلام کی موت۔ حضرت کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایسا عمل جس کے ذریعے بندہ قربانی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اللہ کی فرما برداری کیسے ہوگی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے پیغمبر کے کہنے کے مطابق چلتے جاؤ، میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق چلتے جاؤ، اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے۔ اور قرآن یہاں پر وہ لفظ کہتا ہے جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا، فلما اسلما، فلما اس کو کہتے ہیں اسلما، باپ بیٹا دونوں فرما بردار ہو گئے۔ اللہ تو نے حکم دیا ہے ذبح کر دوں، بیٹا کہہ رہا ہے اللہ تو نے میرے باپ کو کہا ہے کہ ذبح کرنا ہے، تو اللہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار تھا۔ امتحان لیا، بیٹا نہیں چھینا، کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو ذبح عظیم جنت کے ایک مینڈے کا فدیہ دے دیا، اس کو اس کی جگہ پر ذبح کروا دیا۔ اگر ابراہیم آپ ہمارے بنے ہو تو ہم بھی ایسے نہیں کہ آپ کے بیٹے کو ضائع کر دیں، بلکہ آپ کا امتحان لینا مقصود تھا، وہ پورا ہو گیا۔ جائیے قرآن میں ہمیشہ کے لیے ہم آپ کے حوالے سے پیغام چھوڑ لیں، جب تک دنیا قرآن پڑھتی رہے گی وہ کہا کرے گی سلام علی ابراہیم۔ سلام کو کھول کھول کر دیکھتے ہو، جو آدمی سارا دن نشہ کرتا ہے، سگریٹیں پیتا ہے، اس کے دانت خراب ہے، زبان خراب ہے، صحت خراب ہے، کیا وہ قبر کے اندر اس گندی حالت میں جائے گا؟ وہ رب کو کیا جواب دے گا؟ فرشتوں کو کیا جواب دے تھا؟ جس گندی بدبو کی وجہ سے نماز کے اندر حکم ہے کہ ایسے شخص کو باہر بھیجو تاکہ اپنا منہ صاف کر کے، اسی حالت میں اللہ کے پاس جائے گا، کس منہ سے جائے گا؟ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی اور شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے خاص و لائق طیبہ ہے۔ ساری بڑائیاں اسی کی ذات کے لیے لائق، خاص اور زیبا اس لیے ہے کیونکہ وہ ہر اعلیٰ صفت کا مالک ہے، ہر صفت عالیہ سے متصف ہے، وہ لا شریک ذات ہے، پاک ذات ہے، ازل سے موجود ہے، ابد تک قائم رہنے والی ذات، جس نے اپنی لا شریکیت اور وحدانیت کے پرچار کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سلامتیاں، اللہ کی برکتیں ہو اللہ کے ان پر گزیدہ بندوں پر، نبیوں رسولوں پر، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں، اپنی جانیں لڑا دیں، اپنی گردنیں کٹا دیں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر۔ اللہ راضی ہو اسی طرح اپنے ان بندوں سے بھی جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی کامل اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں لگا دیں، چلے گئے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو جائے، زندہ موجود ہے تو اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر عطا کر دے۔
رات دی وقار ذی القعدہ کی آخری تواریخ ہے. ماہ ذی الحجہ شروع ہونے کو ہے. ایام حج، ایام تقرب، ایام قربانی، اللہ کی نعمتیں اور سوغاتیں ہیں جو دن بدن ہمارے قریب آ رہے ہیں. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام قربت کو حقیقی قربت کا ذریعہ اور وسیلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قربانی جو ان ایام کے اندر ان خاص پس منظر رکھتی ہے، بلکہ ان ایام کے اندر ہونے والی ساری عبادتیں، مناسک حج، اللہ کے گھر کی حاضریاں، ان سب کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص عقیدے اور عمل کی نشاندہی کرتی ہے. یہ کوئی رسم دنیا نہیں ہے، تفنن طبع بھی نہیں ہے، تلفظ سما بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس یہ ہماری ریت ہے، ہمارا رسم ہے، ہمارا کلچر ہے. نہیں، ایسی بات بالکل نہیں، بلکہ یہ چیزیں ایک خاص عبادت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا ایک خاص پس منظر اور خاص تاریخ ہے، اور ان کا ایک مخصوص فلسفہ ہے. اگر کوئی بندہ اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو یاد رکھیے اس کی یہ ساری قد و کاوش عکارت جاتی ہے، غارت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. میں انشاءاللہ کے دلائل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طرح تھوڑی سی کمی کوتاہی کی وجہ سے شریعت کے مقرر کردہ اصولوں ضابطوں کو چھوڑنے کی وجہ سے سب کچھ کیا دھرا ختم ہو جاتا ہے، کیا کرایا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. اور اگر عمل خواہ چھوٹا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، صحیح عقیدے کے مطابق ہو، تو پھر اس کی اپنی چاشنی ہے، لذت ہے، حلاوت ہے جو کرنے والے کو محسوس ہوتی ہے. آئیے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے حوالے سے. میں آج کے خطبے میں قربانی کے حوالے سے بھی بات چیت کروں گا اور رکن حج کے حوالے سے بھی بات چیت کروں گا. حج کا معاملہ ہوگا تو قربانی اس میں خود بخود آ جانی ہے، اور حج سے ہٹ کر عام حالت میں جو ہم لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہوتے ان کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. اس کے مزید احکامات انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر ذکر کیے جائیں گے، لیکن جس قدر ابھی ممکن ہوا میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے عبارت ہے، فرما برداری ان کی زندگی کا خاصہ اور لازمہ ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر لفظ اسلمت اللہ کی طرف سے اسلم کا کہا گیا اور انہوں نے کہا اسلمت. پوری زندگی اسی ایک لفظ کے اوپر ان کی منحصر ہے، اور اگر یہ چیز ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو اللہ ہمیں بھی وہ سارے کمال اور جمال عطا فرما دے گا جن سے ابھی تک ہم محروم ہیں.
قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے. ان کے اوپر زندگی میں کئی ابتلائیں، امتحانات، آزمائشیں وہ آتی ہیں. ان میں ان کا کردار کیسا رہا یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو عظمتیں اور رفتیں ایسے ہی مل گئی؟ یہ عظمتیں بس پلیٹ میں سجا کر ان کو دے دی گئی کہ بس آپ لے لیں؟ نہیں، انہوں نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں. عزتیں اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کا بنتا ہے، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں. اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. کئی حکموں کے ذریعے ہم اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے کمال یہ تھا فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام ایک امتحان کو پورا کرتے جاتے ہیں، سرخرو ہوتے جاتے ہیں. یوں سمجھیے کہ 100/100 نمبر حاصل کر رہے. اللہ جو بھی حکم دیتا ہے، جس امتحان میں ڈالتا ہے ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر پورا اترتے ہیں. اگر امتحانات کا تذکرہ کروں، چیخا میں آگ کے الاؤ میں ڈالنے کا معاملہ ہو، ابراہیم وہاں پر بھی ثابت قدم ہے. وادی غیر ذی زر کے اندر مکہ کی ویران وادی کے اندر صرف اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ جائیے اپنے اس نومولود دودھ پیتے بچے کو اس کی والدہ سمیت وہاں چھوڑ کر اس طرح واپس آئیے کہ اگر آپ کو پیچھے سے آواز بھی دیتے رہے تو آپ نے مڑ کر نہیں دیکھنا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے، تو نے کہہ دیا تو میں نے کر لیا. کرتے جا رہے. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آرزوؤں اور دعاؤں کے بعد مانگا ہوا بیٹا عطا کیا. اب یہ بیٹا چھوٹی سی عمر کا ہے. قرآن نے اس کو فلما بلغ معه السعي، دوڑ کرنے کے یہ ساتھ پکڑ کے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بچے کو میرے راستے میں قربان کر دیجیے. چھری پھیر دے. اتنا بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آیا. اس میں بھی سرخرو ہوئے. میں اس کی تفصیل بعد میں ذکر کرتا ہوں، ابھی خلاصہ ذکر کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے یہاں پر لفظ ذکر کیا ہے فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم اللہ کے بھیجے ہوئے ہر حکم کو، اتاری ہوئی ہر آزمائش کو پورا کرتے جا رہے، کامیاب ہوتے جا رہے. اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے لفظ اس طرح استعمال کیے کہ اذ قال له ربه اسلم. اے میرے بندے ابراہیم اسلم، تو میرا فرما بردار بن جا. اور آگے میں ذکر کروں گا یہ اسلم کیا چیز ہے. ہمارے لیے بھی اللہ کا ایک حکم ہے، تقاضا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اذ قال له ربه اسلم، اے میرے بندے ابراہیم اسلم، مسلمان بن کے دکھا، فرما برداری کر کے دکھا. سارے کلمہ پڑھتے، اسلام کا دم بھرتے، دعوی ایمانی کرتے، لیکن میرا تقاضا سب سے یہ ہے کہ آمنو، اے ایمان والو ایماندار بن کے دکھاؤ.
اسلمو مسلمان بن کے دکھاؤ، مسلمان تو ہو نا، اسلمو مسلمان بن کے بھی دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے کہ اسلم، آگے سے جواب کیا تھا؟ اسلمت لرب العالمین۔ اللہ والو لفظ پر غور کیا کرو، ہم صرف کہتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جب تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں تو ہماری عبادت، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری خوشیاں غمیاں اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تعریفیں تو اس کے لیے کرتے ہیں، تعریفیں تو اللہ کے لیے۔ اللہ تیری خوبیاں، تیری تعریفیں، تیرا دین بہت اچھا، تیری ذات بہت اچھی، تیرے حکم بہت اچھے، لیکن جب ماننے کی باری ہے تو کوئی ہندوؤں کو پکڑ لے، کوئی سکھوں کو اختیار کر لے، کوئی یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز کو، خوشیوں اور غمیوں کو لے لے، تو یہ الحمدللہ رب العالمین کی نفی ہو گئی۔ جناب اللہ فرماتے میرے بندے اسلم، فوراً کہتے اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرے لیے فرما بردار، تو رب العالمین ہے، تو نے بس حکم دے دیا، کوئی دوسری تیسری بات نہیں۔ اور میں بات کو آگے بڑھاؤں، پھر آگے دیکھیں، اللہ کے بندوں اپنے اندر نیکی پیدا کیا کریں، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی وہ چیز سمجھائیں، ان کے اندر بھی پیدا کریں۔ بڑی خیانت ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ بندہ خود نمازی پرہیزگار ہو لیکن بچوں کی کوئی خبر ہی نہ ہو، بچے غافل، بچے بے پرواہ، باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ حضرات یوں سمجھے کہ بندہ اپنا نصیبہ ضائع کر رہا ہے اور قیامت کے دن اپنے لیے سوائے حسرت کے کچھ پیدا نہیں کر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم پا کر آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں ان کا واقعہ نقل کیے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اب یہی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنی اولاد کو بھی کر رہے، اور یہی وصیت ان کے آگے پوتے حضرت یعقوب وہ بھی اپنی اولاد کو کر رہے۔ حضرت ابراہیم آگے ان کی نسل کے اندر دو بیٹے حضرت اسحاق و اسماعیل ہیں، اور اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، یعقوب کی آگے اولاد ان میں سے خاص طور پر حضرت یوسف۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم اور یہ حضرت یعقوب یہی وصیت آگے چلا رہے ہیں۔ یہ خیر کو سلسلہ ذہبیہ کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا، خیر کے معاملے میں کنجوس نہ ہوا کرے، بخیل نہ بنا کرے، آگے پھیلایا کرے۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ دونوں نبی ہیں، ایک ابراہیم ہے، دوسرے یعقوب ہے، ایک دادا لگتا ہے، دوسرا پوتا ہے۔ دونوں اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو کہہ رہے ہیں بیٹو یہ اللہ نے تمہارے لیے دین کی نعمت عطا کی، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، اب ہماری تمہیں نصیحت اور وصیت ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ لفظ سیکھ لے، یاد کر لے، گھر میں جا کر اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کر، بیٹیوں بہنوں کو بٹھا کر یہ لفظ بولا کرے، کہا کرے فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ پتہ کیا ہے؟ فلا تموتن، نہ تمہیں موت آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام کی حالت میں تمہارا وقت اخیر ہونا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جناب؟ اللہ کے دو نبی اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے جو نبی ہیں ان تک یہ پیغام اور وصیت پہنچا رہے ہیں۔
ان کو یہ نصیحت کرتے جا رہے ہیں، وصیت کرتے جا رہے ہیں۔ اور حضرات یہی حکم مجھے اور آپ کو، زید اور بکر کو، مرد اور عورت تمام دنیا کو اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ نبی پاک ہر خطبہ نکاح کے اندر، ہر خطبہ جنگ کے اندر، ہر خطبہ خوشی، ہر خطبہ غمی، جب کبھی آقا خطبہ ارشاد فرماتے حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام ایک آیت یہ بھی پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بالکل وہی لفظ ہے جو اللہ کے نبی اپنی اولاد تک پہنچا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے اے ایماندارو، ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تمہیں موت آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ لہذا جناب یہ یاد کر دیجئے، یہ چیز حضرت ابراہیم و یعقوب اپنی اولادوں کو پہنچا رہے، تو یہی بات ہمارا رب ہمیں بھی فرما رہا ہے۔ نبی پاک ہر خطبہ کے اندر اپنی امت تک یہ پیغام پہنچاتے تھے کہ اللہ کے بندو، ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ یہ خود بھی پڑھا کریں، خود بھی مانگا کریں، اللہ اسلام کی موت عطا فرما۔ کیا مانگا کریں گے؟ اللہ اسلام کی موت۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے نا جناب، وہ باپ یعقوب نصیحت کر رہے، بیٹا اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے، تو بیٹے نے کس طرح دعا بھی مانگ دی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ وہی لفظ توفنی مسلما، اللہ جب بھی مجھے موت دے، فوت دے، اسلام کی حالت میں عطا فرما، اللہ موت اسلام والی ہو، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ صلحاء کا ساتھ نصیب فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے جناب؟ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ بلکہ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جب باپ نے یہ نصیحت اپنے بیٹوں کو کی ہے تو آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، وقت گزرتے گزرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت یعقوب کی موت قریب آ چکی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ آخری سانس آ رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ زندگی کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کر کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، بیٹو بتلاؤ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم تو بندگی کریں گے بابا جی، ہم بندگی کریں گے، آپ نبی ہیں، نبیوں کی لڑی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی بندگی آپ کے باپ دادا کی بندگی نہیں، بلکہ نعبد الہ کا، آپ کے معبود کی بندگی کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ کے دادا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی بندگی کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، آپ کے باپ حضرت اسحاق نبی تھے، آپ کے چچا حضرت اسماعیل نبی تھے، ان کے الہ کی بندگی کریں گے۔ اور آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ باپ نے یہ کہا تھا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بیٹا اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ اب بیٹے آخری وقت ہے، باپ نے جس نہج پر، جس منہج پر اور اسلوب پر پوری زندگی اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، اب باپ آخری وقت میں ان سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹا بتاؤ کیا کرو گے؟ سارے بیٹے یک زبان ہو کر کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بابا جی بے فکر ہو کر دنیا سے جائیے، ہم اپنے رب کے مسلمان بندے بن کر رہے ہیں۔ یہ ہے کمال کی زندگی۔
کیا ہے کمال کی زندگی؟ فرما برداری کس کی؟ ایک اللہ. اطاعت کس کی ہے؟ ایک اللہ کی. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے سارے نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی لفظ اسلام بولتے ہیں فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار حواری بھی کہتے ہیں فَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں توفنی مسلمہ. میں کہتا ہوں سارے نبیوں کی یہی دعوت، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی باری آ چکی ہے. قرآن پاک کے اندر 8ویں پارے میں اللہ رب العالمین سورہ انعام کے اندر جس جگہ پر قربانی کے جانوروں کا تذکرہ موجود، الہ العالمین فرماتے اپنے نبی کی زبان سے اعلان فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر فرمائیے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. کہہ دیجئے کہ لوگوں میں وہ ہوں کہ میرے رب نے ہی مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی ہے. بولیے ہدایت دینے والا کون؟ حتیٰ کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ آقا کو بھی سیدھا راستہ دکھلایا تو کس نے؟ اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کے آگے تشریح ہے دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا. یہ مضبوط دین ہے، یہ ٹھوس دین ہے، یہ مستحکم دین ہے. یہ ممکنات نہیں ہے کہ عقیدہ توحید اتنا گیا گزرا ہو کہ کہیں حجروں پر، کہیں شجروں پر، کہیں نخل مرکز پر بندہ سجدے میں گر جائے. یہ دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ عسر میں کسی طرف ہو، یسر میں کسی طرف ہو، کسی صدی میں کسی طرف ہو، کسی صدی میں کسی اور طرف ہو، بلکہ اتنا مضبوط دین ہے ملت ابراہیم حنیفا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ ہے، حضرت ابراہیم کی ملت اور مذہب کا نام ہے. اور حضرت ابراہیم کیسے تعلق رکھنے والے تھے؟ اللہ فرماتے حنیفا. ابراہیم یک رخا تھا، یک جہت تھا، یک طرف ہو کر، یک سو ہو کر ایک اللہ کی طرف دھیان دے کر عبادت کرنے والا تھا. وہ ہر طرف اپنے آپ کو جھکانے والا نہیں تھا. یہ کیا مذہب ہوا کہ حجر شجر نخل ہو، کوئی مورتی نظر آ گئی، کوئی چیز نظر آ گئی، یہ اعلیٰ سرکار، یہ مٹی فلاں کی، یہ پتھر فلاں کا، یہ گھوڑے کا سم ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ فلاں چیز فلاں. ہر جگہ پر جو آدمی اپنے جبین نیاز کو جھکانے والا ہے، یاد رکھیے وہ حنیف نہیں ہو سکتا. حنیف وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کی طرف دھیان دے، ہر موقع پر، ہر عالم میں صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو رکھنے والا ہو، اپنے رکوع و سجود کو، اپنی عبادت و نظر کو، اپنے اخلاص و خلوص کو ایک اللہ کے لیے پیش کرنے والا ہو. حنیفہ حنیفہ اس کو حنیف کہتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا نقطہ انتہا یہ کہ حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ عقیدہ اے پیغمبر آپ کا بھی عقیدہ ہے. اب آپ دوسرا اعلان فرمائیے. دوسرا اعلان کیا ہے؟ اللہ فرماتے کہیے ان صلاتی و نسکی. آپ بھی پڑھے ذرا، یہ کمال کے لفظ ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر آپ فرمائیے لوگوں میری قربان، ان صلاتی لوگوں میری نماز، وَنُسُكِي لوگوں میری قربانی، وَمَحْيَايَا لوگوں میری پوری زندگی، وَمَمَاتِي حتیٰ کہ میری موت بھی للہ رب العالمین
ہاں جی آپ نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہیں پڑھا تھا اسلمت لرب العالمین، اور یہاں پر تو کمال کر دیا ہے لوگوں، ایک دو چیز کی بات نہیں ہے، میری پوری زندگی حتیٰ کہ موت بھی میرے رب کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اور پھر آگے مزید وضاحت، لا شریک لہ، لوگوں میرا رب وہ ہے لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے یہاں پر کمال کا لفظ ہے، باقیوں کے لیے صرف یہ تھا کہ میں مسلمان، قوموں نے کہا مسلمان، نبیوں نے کہا مسلمان، نبیوں کی اولادوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام چونکہ سب سے اونچا رتبہ رکھتے ہیں تو اس کا راز بھی اللہ نے بتلا دیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پیغمبر صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں میں مسلمان ہوں، بلکہ فرما رہے کہ آنا اول المسلمین، لوگوں میں سارے مسلمانوں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسلمان ہوں۔ یہ کمال ہے عقیدے کا کمال، یہ فرما برداری کا کمال، یہ اطاعت و انقیاد کا کمال ہے کہ صرف اسلام نہیں بلکہ اول الاسلام، صرف مسلمان نہیں بلکہ اول المسلمین۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا عقیدہ اللہ پاک نے 8ویں پارے میں ذکر کیا، اور اس کے ایک ایک لفظ پر ذرا غور کیجیے، ان صلاتی و نسکی، لوگوں میری نماز کے حوالے سے میں نے پہلے تذکرہ کر دیا تھا، نماز اس کا اول تا آخر سبحان اللہ دیکھ لیجئے، اس کے اندر اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے قیام ہے، اللہ کے سامنے رکوع ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، حتیٰ کہ سب کچھ اللہ کے لیے اللہ کے لیے۔ اس کے اندر جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی اللہ کے لیے، سبحان ربی العظیم، وہ بھی اللہ کے لیے، حتیٰ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ اللہ کے لیے۔ لوگوں اس طرح اللہ کے سامنے نماز پڑھو کہ اس میں کسی دوسرے کا حصہ موجود نہ ہو، یہ عبادت ہے۔ ان صلاتی، میری نماز کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ اور دوسری چیز دیکھیں، یہ قربانی جس کے بارے میں کہا لوگوں ونسکی، میری قربانی بھی بولیے کس کے لیے؟ اب دیکھیں نا قربانی کا موسم آ گیا، دعا کرے اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کا حقیقی معنی اور مفہوم بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایسا عمل جس کے ذریعے بندہ قربانی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ قربانی کا مطلب اللہ کا قرب ہے، لیکن یاد رکھیں یہ قرب تب حاصل ہوگا جب اس کو اس کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق سر انجام دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، قربانی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا۔ دیکھیں نا سورہ حج 17واں پارہ، اس کے اندر کئی ایسے موجود ہیں، میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ٹائم تھوڑا سا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے پیغمبر اذن فی الناس بالحج، لوگوں کے اندر آپ اعلان کیجئے حج کرنے کا، آؤ لوگوں حج کرو، آؤ لوگوں حج کرو۔ اللہ کا گھر بنا دیا گیا ہے، اب حج کا اعلان ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ سبحان اللہ، جب انہوں نے اعلان کیا، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اعلان کیجئے، جہاں تک ان کی آواز پہنچی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس آدمی کے مقدر میں اللہ پاک نے بیت اللہ کی زیارت رکھی تھی، اس کے کانوں تک یہ آواز اللہ نے پہنچا دی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار فرما۔ کوشش کرنا بندے کا فرض ہے، اپنا کام ہے کہ آپ کوشش کریں، اللہ پاک مسائل خود ہی مہیا کرتا ہے، اللہ معاملات خود ہی آسان کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہے، اب اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ،
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ لوگوں کو حج کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ ابراہیم آپ اعلان کیجئے دور و نزدیک سے لوگ چل کر، حتیٰ کہ ان کے جانور دبلے پتلے ہو جائیں گے، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر کے آئیں گے، بڑا بڑا سرمایہ لگا کر آئیں گے۔ اللہ نے اپنے گھر کی محبت ایسے ڈال دینی ہے، بس آپ اعلان کر دیں، پھر دیکھیں لوگ آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے مقرر کردہ دنوں کے اندر لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ جو ایام معلومات قرآن میں ذکر کیے ہیں، 10 ذی الحجہ 11 12 13 یہ ایام تشریق، ان ایام کے اندر لوگ اللہ کے مقرر کردہ جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کر کے ان کو ذبح کریں گے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو بہیمۃ الانعام ذکر کی ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے کہ 4 قسم کے جانور ہیں، 4 قسم کے جانور، وہی 4 قسم کے جانور جو اس سے پہلے ثمانیۃ ازواج قرآن پاک میں موجود ہیں۔ من الضأن اثنین ومن البعض اثنین، قرآن کہتا ہے کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 7 اونٹ ہیں اور 7 گائے ہیں۔ کتنے جانور ہو گئے جناب؟ 4 جانور۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کا نر مادہ بنا دو، ہر کسی کا ایک نر ایک مادہ، نر مادہ، یہ کل کتنے ہو گئے؟ ثمانیۃ ازواج، یہ جوڑے ملا کر 8 جانور ہو گئے۔ ان کے اوپر اللہ کا نام ذکر کرو۔ اس لیے ہمیں نا التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں اللہ والوں، یہ قربانی اللہ کا حکم ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے، حج ہو یا غیر حج ہو۔ اب اس میں اچھے بھلے لوگ مجھے کٹے کی قربانی کرنی ہے، کٹے کی قربانی ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندے قرآن پاک میں بھینس کا کٹے کا ان الفاظ میں تذکرہ نہیں ہے، گائے کا تذکرہ موجود ہے، گائے کا تذکرہ۔ کچھ ہمارے علماء اور ہمارے یہاں پر ساتھی وہ بھی کیوں کرتے وہ کہتے ہیں کوئی سوادی بنا ہوتا ہے، یار یہ سوادی ہونا یہ کوئی اس کے مطلب یہ کوئی شرعی دلیل بنتی ہے۔ اور کچھ لو جی آپ کٹے کے بارے میں بولتے، بھینس کے بارے میں بولتے، آپ اس کا گوشت تو کھا لیتے، اس کا دودھ تو پیتے۔ اللہ والو، جس چیز کا گوشت کھایا جائے لازمی نہیں کہ وہ قربانی کا جانور بھی بنتا۔ ہم مرغے بھی استعمال کرتے ہیں، ہرن بھی آپ کھاتے ہیں، خرگوش بھی استعمال کرتے ہیں، نیل گائے، یہ ساری چیزیں کیا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ قربانی میں بھی لگ سکتی ہیں۔ قربانی کے مخصوص جانور۔ اور پھر خاص طور پر دیکھیں جب گائے ایزی آرام سے مل رہی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر خام خام مشکوک چیز کی طرف جانے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ قد کاٹ ایک جیسا ہے، طبیعت ایک جیسی ہے، اس کی تاثیر ایک جیسی ہے، حالانکہ اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بھینس اور گائے کی طبیعت ایک جیسی نہیں۔ ایک صفائی پسند ہے، ایک کیچڑ پسند ہے، ایک پانی کے اندر دلدل کے اندر رہنا پسند کرتا ہے، یہ بھینس وغیرہ۔ اس کی طبیعت کے اندر نفاست اور چیز ہے، اس کے دودھ کے اندر تاثیر میں فرق، اس کی دودھ کی تاثیر میں فرق ہے، اس کے گوشت کے اندر فرق، اس کے گوشت کے اندر فرق۔ کئی سو اس طرح کی علیحدہ علیحدہ حکمتیں ذکر کی جا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر یاد رکھیے جب معاملہ شک شبے کا پڑ جائے نا، مولانا عبداللہ محدث نوبری رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے فرمانے لگے لائبریری سے نا وہ فتاویٰ اہل حدیث لے کر آئے، میرے پاس لائبریری کی چابی اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے، میں لے کر آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بھینس کی کٹے کی قربانی کے حوالے سے باب ہوگا وہ نکالا۔ میں نے نکالا، انہیں حضرت کو دیا، کہنے کہ دیکھیں اسی موقف پر میرا موقف ہے کہ اگر کچھ علماء کہتے بھی ہیں نا کہ یہ بھینس والا کی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جو صحیح موقف ہے وہ مولانا محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اگر کبھی اس طرح کا شک شبہ بھی پڑ جائے تو پھر شک شبے کو چھوڑ کر جو یقینی اور بالکل پکی بات ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور پکی بات کیا ہے
کہ جب قرآن پاک نے گائے کا تذکرہ کر دیا اور اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے تو اس کو اختیار کرے، نہ یہ کہ اس طرف جائیں جس کے اندر دل میں پھر بھی تھوڑا بہت میل اور غبار رہ جائے۔ اب سبحان اللہ، یہ جانور اللہ فرماتے ایام معلومات میں یہ جو مقررہ دن ہے ان کے اندر ان کو اللہ کے لیے قربان کرو، اور اس طرح قربان کرو کہ نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے، غیر خدا کا نام نہ لے۔ اس لیے قرآن نے کہا ما اہل بہ لغیر اللہ، جس جانور پر غیر خدا کا نام لیا جائے اللہ نے اس ذبیحے کو حرام قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا ہے، وہ کھانا جائز اللہ کا نام جس پر دیا گیا ہو وہ جانور۔ اور یہاں پر حضرات یہ بھی یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے قربانی کے مسائل کا، حج کے مسائل کا، بندگی کے ان مسائل کا تذکرہ کیا، ساتھ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں یاد رکھو یہ عبادتیں کر رہے ہو، حج کر رہے ہو، قربانیاں ادا کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو اس معاملے میں شرک سے اپنے آپ کو بچانا سب سے اولین فریضہ ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ جو تم نے رنگ برنگ کے پتھروں کے، لکڑی کے، کانسی کے، تانبے کے، پیتل کے جو تم نے بت بنا رکھے، اس گندگی کو چھوڑو گے تو اللہ تمہاری عبادت کو قبول کرے گا۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں اس طرح قربانی کرو حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، لوگوں اس طرح یہ عبادت کرو۔ یہ بھی جائز نہیں ہے تم کہو جی ہم اللہ کو بھی مانتے، غیر خدا کو بھی مانتے، اللہ کے لیے بھی قربانی کرتے، یہ اللہ کے بندے، نیک بندے، اللہ کے ولی، وہ بھی تو بڑے مقام کو پہنچے ہوئے، کچھ ان کے لیے بھی کرتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں نہیں، حنفاء للہ، صرف اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، صرف ایک اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لو، اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی اللہ کو پسند۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے مثال دی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں عقیدہ توحید موجود ہے، سمجھ لیجئے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے اس کی عظمت اور شان آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے، اور وہ پاکیزگی کے عمل کی وجہ سے، پاکیزہ سوچ کی وجہ سے پاکیزہ اور مقام بلند پر فیض ہو چکا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں شرک کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یوں سمجھ لو کہ وہ آسمانوں سے گرتا ہے نیچے آ کر اس طرح اس کو ہوائیں دور دراز کے جنگلوں میں پھینک دیتی ہے کہ اس کا نام و نشان بھی ملتا نہیں ہے، یا اوپر سے گرتا ہے تو بڑے پرندے اس کو اچک کر اس کی تیا پانچا، اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ اللہ پاک نے عقیدہ توحید کو بلندی قرار دیا اور عقیدہ شرک کو ذلتوں کے گڑے قرار دیا ہے، عقیدہ توحید کو طہارت اور بالیدگی قرار دیا، عقیدہ شرک کو اللہ پاک نے غلاظت اور خباثت قرار دیا۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے میرے بندو یہ عقیدہ توحید، یہ قربانی کے معاملات وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، لوگوں ہم نے ہر امت کے اندر یہ طریقہ رکھا، ہر امت کے اندر ہم نے قربانی اور یہ عبادت مناسک حج یہ مقرر کر دیے، کس لیے؟ تاکہ میرے بندے میری عبادت کریں۔ اب تمہارا بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے فَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، کیا ہونا چاہیے جی؟ الہکم الہ واحد، معبود کون ہے؟ ایک ماں، صرف ایک ماں۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، میں اسی طرف آ رہا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ سارے نبیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کے لیے مسلمان، یہاں پر اللہ مجھے اور آپ کو بھی حکم دے رہا ہے میرے بندوں قربانی کرو، عبادت کرو، تو کس انداز سے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، فرما برداری کس کی ہونی چاہیے؟ کس کی فرما برداری دی؟ ایک اللہ کی فرما برداری، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔
کسی اور کو حصے دار نہیں بنانا ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ سارے کام سر انجام دیں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کا عمل پوری زندگی آپ دیکھ لیجیے۔ آقا علیہ السلام نے ایسی اطاعت و فرما برداری کی زندگی بسر کی۔ حج کے موقع پر ہیں تو قربانی اللہ کے لیے، ساری عبادت اللہ کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مدینہ کے اندر تھے، نبی پاک علیہ السلام نے 10 سال تک حج آخری سال کی ہے، آپ جب تک مدینے میں رہے ہر سال آقا علیہ السلام جانور ذبح کرتے تھے، اللہ کے لیے قربانی دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے نا یہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے، نہیں، حاجیوں نے تو اپنے مناسک حج کا رکن سمجھ کر یہ ادا کرنی ہے، جو حاجی نہیں ہے وہ اپنے گھروں کے اندر قربانی ادا کریں۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگوں علی کل اہل بیت اضحیۃ، لوگوں ہر ایک خاندان پر ایک قربانی اللہ پاک نے مقرر کر رکھی، ہر خاندان پر ایک قربانی۔ آقا علیہ السلام نے حضرات پھر اس کے لیے ترتیب بھی ذکر کر دی۔ پہلی چیز جو میں نے ذکر کری، پہلی چیز یہ ہے کہ 4 جو مقررہ جانور ہیں ان میں سے ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر کوشش کرے کوئی نہ، 4 جانوروں میں سے قربانی ہے۔ دوسری چیز شریعت نے یہ بھی بتلا دی ہے کہ یہ جانور صحت کے لحاظ سے کیسے ہوں، اس حوالے سے بھی ذکر کر دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے، صحابہ کہتے ہیں امرنا ان نستشرف العید الى آخر الحدیث، آقا علیہ السلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ اللہ والوں جب قربانی کرنی ہو تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر لیا کرو، آنکھیں دیکھو کہ کانا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا پھر یہ بھی دیکھو، چلا کر دیکھو، لنگڑا نہ ہو، اس کو چیک کر کے دیکھو، بیمار نہ ہو، پھر اس کو دیکھو اس کے کان بھی کٹے نہ ہو، چیرے نہ ہو، اس کے سینگ بھی ٹوٹے نہ ہو۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا لوگوں دیکھ لیا کرو، اگر جانور کے اندر ساری شرطیں موجود ہیں لیکن مریل جانور ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا، گودا ہی موجود نہیں، آقا فرماتے ہیں ایسا جانور بھی قربان نہ کیا کرو۔ اور ساتھ اس کی عمر کے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام نے فرما دیا لوگوں لا تذبحوا الا مسنۃ، لوگوں نہ ذبح کیا کرو مگر 2 دانت والا، 2 دانتا جس کو دوندا جانور کہتے ہیں، 2 دانتا جانور ذبح کیا کرو۔ اب ہر بندہ اپنی تعبیر میں دو جی ویسے جی جانور تو وہ صحت مند بڑا ہے، ہمارے گھر کا پلا ہوا یہ تو لگ سکتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میرے گھر کا پلا، بندہ پوچھے جیلی بھی جانور لوگ نہیں مطلب نیروں سے پالتے ہیں، ہر کو اپنے گھر میں ہی پالتا ہے، ہر جانور گھر کے اندر پلتا ہے۔ کسی علاقے میں کوئی عمر ہے بالغ ہونے کی، دانت نکلنے کی، کسی عمر میں کوئی عمر ہے، ٹھنڈے علاقوں کی اور تاثیر، گرم علاقوں کو اور تاثیر۔ اگر عمر کا حساب ہوتا امت کے لیے بڑی مشکل بننی تھی۔ علماء سلف نے لکھا ہے اللہ کا احسان ہے کہ کائنات کے تاجدار نے امت کے لیے ایسا اصول رکھا ہے جو بڑا آسان ہے کہ کچھ بھی نہ دیکھو، بس یہ دیکھ لو جانور موٹا ہے پتلا ہے یہ علیحدہ بات ہے، یہ دیکھو 2 دانت کا ہے یا نہیں، دانت گرا کر 2 دانت آئے جانور قربانی کے لائق ہو، یہ قربانی کا جانور۔ یہ ہے پوری فرما برداری، اس کے اندر منمانی باتیں اور تعویلیں نہ کرو۔ حتیٰ کہ پھر نبی پاک علیہ السلام کی حضرات اگر آپ اسلام اور فرما برداری کی بات کرتے ہیں تو کمال یہ ہے، آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور آپ نے فرما دیا لوگوں آج کا سب سے پہلا کام ہم نے اللہ کے لیے دیکھو نماز پڑھنی، نماز کے بعد خطبہ ہے، اس کے بعد دعا مانگیں گے، پھر واپس چلیں گے جا کر قربانیاں کریں گے۔ اور الحمدللہ اس سنت پر بھی صرف اہل حدیث عمل کرتے ہیں کہ پہلے نماز بعد میں خطبہ، پہلے نماز بعد میں خطبہ، پھر ہم نے جا کر قربانی کرنی۔ آپ نے یہ بات فرمائی تو ایک صحابی کھڑے ہو کے کہنے کہ اللہ رسول یہ تو پھر مجھ سے غلطی ہوگی۔ آپ نے سنا کیا مسئلہ بنا؟ کہنے لگے جی ہمارے پڑوسی سارے ہی غریب میں کمزور ہیں، اور پتہ ہے اس دن ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی گوشت کھانا ہے، بوٹیاں کھانی، تو میں نے ان کی غریبوں کی غربت کی وجہ سے میں نے یوں کیا، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، غریبوں کی غربت کا خیال رکھ کے نیکی کا ارادہ، نیت نیک ہے، میں نے یہ کیا ہے کہ
نماز عید آنے سے پہلے میں نے جانور کو ذبح کیے، گوشت بنائے اور ان کو گوشت دے کر آئے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر یہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، ارادہ ٹھیک، یہ تمہارا جانور صدقے کا جانور ہو جائے گا، قربانی کا جانور نہیں ہوگا۔ بولے کیا ہوگا؟ یہ صدقہ ہے، آپ نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں دے دی، یہ صدقے کا جانور تو ہو سکتا ہے، قربانی کا جانور اب کیا کرو؟ اس کے بعد اور جانور اگر طاقت ہے تو اور کر لو۔ حضرات یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں اسلام۔ حالانکہ صرف 5-10 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے، تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے، اگر ہمارے جیسا کوئی مجتہد مطلق ہوتا تو حرج کیا ہے، مذائقہ کیا ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ جناب بہت کچھ فرق پڑتا ہے۔ جس معاملے کے اندر کائنات کے تاجدار کی سنت کو پیٹ دکھا دی جائے اس معاملے کے اندر فرق ہی فرق ہوتا ہے، اس کے اندر خرابی ہی خرابی ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے لوگوں فَلَهُمْ أَسْلِمُوا، جب تم نے عبادت کرنی ہے تو پھر خالصتاً اللہ کی فرما برداری کرنی۔ اور اللہ کی فرما برداری کیسے ہوگی؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے پیغمبر کے کہنے کے مطابق چلتے جاؤ، میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق چلتے جاؤ، اللہ کی فرما برداری ہوتی جائے، اس کے مطابق اپنی عبادات کو سر انجام دیجیے۔ انشاءاللہ جب یہ ہماری سوچ و فکر ہوگی تو اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے۔ لیکن حضرات اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، خاص طور پر جب آپ پس منظر قربانی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، غور کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو، چھوٹا معصوم بچہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، دوڑ دور کرنے کے، چلنے پھرنے کے بچہ قابل ہو چکا ہے، جو وہ 80-85 سال کی دعائیں مانگنے کے بعد اللہ سے لیا تھا۔ جب ابراہیم دعائیں کرتے رہے ربی حب لی من الصالحین، اللہ صالح بیٹا عطا فرما دے۔ قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بردبار بیٹا، صبر کرنے والا بیٹا عطا فرمایا۔ اب یہی بیٹا چلنے پھرنے قابل ہوا ہے، سورہ صافات ہے۔ قرآن کہتا ہے اس بچے کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھے، کیا کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ انی اذبحک کا، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں آپ کو ذبح، میرے ہاتھ میں چھری ہے، میں آپ کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا آپ کا اس بارے میں کیا رائے، کیا خیال؟ باپ دیکھنا چاہتے تھے میرے بیٹے نے، میں نے اپنے بیٹے کی پوری زندگی جو تربیت کی، میرا بیٹا کیا جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تربیت کے اثرات دیکھیں، بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا بس آپ اس کو پورا کریں، مجھے نہ دیکھیں، میری بات کو نہ دیکھیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ نے رب سے صبر والا بیٹا مانگا تھا، آپ مجھے اب صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب قرآن یہاں پر وہ لفظ کہتا ہے جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا، فلما اسلما، فلما اس کو کہتے ہیں اسلما، باپ بیٹا دونوں فرما بردار ہو گئے۔ اللہ تو نے حکم دیا ہے ذبح کر دوں، بیٹا کہہ رہا ہے اللہ تو نے میرے باپ کو کہا ہے کہ ذبح کرنا ہے، تو اللہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کروٹ پیشانی کے بل گراتے، اب کیا ہوتا ہے، اب چھری کو لے کر اپنے بیٹے کے گلے پر پھیرتے۔ یہ پورا منظرنامہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے جب ان کی یہ کیفیت تھی، نادیناہ ان یا ابراہیم، اسی موقع پر اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح اپنے نیکوکار بندوں کو جزا دیا کرتے ہیں، جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم ان کو پرکھتے دیکھتے، جب وہ امتحان میں پورے اترتے ہیں تو تمہارا رب کبھی کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے امتحان لیا، بیٹا نہیں چھینا، کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو ذبح عظیم جنت کے ایک مینڈے کا فدیہ دے دیا، اس کو اس کی جگہ پر ذبح کروا دیا۔ اگر ابراہیم آپ ہمارے بنے ہو تو ہم بھی ایسے نہیں کہ آپ کے بیٹے کو ضائع کر دیں، بلکہ آپ کا امتحان لینا مقصود تھا، وہ پورا ہو گیا۔
جائیے قرآن میں ہمیشہ کے لیے ہم آپ کے حوالے سے پیغام چھوڑ لیں، جب تک دنیا قرآن پڑھتی رہے گی وہ کہا کرے گی سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم پر سلام کی۔ اور کہا دوسری بات وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آپ کی اس یاد کو، آپ کے اس فکر کو، آپ کے اس فلسفے کو، آپ کے اس فرما برداری کے عمل کو ترکنا علیہ فی الآخرین، قیامت تک کے لوگوں کے اندر باقی چھوڑ دیں۔ اور دیکھیں باقی ہے یا نہیں؟ حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ قربانی تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اللہ کے لیے سوچیں۔ باپ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہا کہ بیٹا ذبح کرے، انہوں نے تأمل نہیں کیا۔ تأمل ہم بچ گئے، وگرنہ اللہ ہمیں کہہ دیتا ہمارا کیا بننا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفتر میں تشریف فرما اسی عید کے حوالے سے بات کرنے لگے، کہنے لگے اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹوں کو قربان کر دے، اگر اللہ یہ حکم ہمیں دیتا تو ہم اس کے کرنے کے پابند ہونے تھے۔ یہ تو اللہ کی اس کے بعد مہربانی کہ اللہ نے اس کے بعد یہ حکم اٹھا لیا اور کہا اس کی جگہ پر جانور ذبح کر دیا۔ اب مجھے بتلائیے ہم چند ٹکے، چند پیسے، ہزار، چلو چند ہزار، چند لاکھ روپے قربانی کر کے اگر جانور کو دیکھتے، بھالتے، منہ کھولتے، اس کا چیک کرتے، ہمارا حق بنتا ہے، فرض ہے، کریں، لیکن اللہ کے لیے کبھی اپنے آپ کو بھی ٹٹولا کرے، کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا کرے۔ جانور کے منہ کو کھول کھول کر دیکھتے ہو، جو آدمی سارا دن نشہ کرتا ہے، سگریٹیں پیتا ہے، اس کے دانت خراب ہے، زبان خراب ہے، صحت خراب ہے، کیا وہ قبر کے اندر اس گندی حالت میں جائے گا؟ وہ رب کو کیا جواب دے گا؟ فرشتوں کو کیا جواب دے گا؟ جس گندی بدبو کی وجہ سے نماز کے اندر حکم ہے کہ ایسے شخص کو باہر بھیجو تاکہ اپنا منہ صاف کر کے، اسی حالت میں اللہ کے پاس جائے گا، کس منہ سے جائے گا؟ جانور کے لنگڑے پن کو دیکھتے ہو، اس کے عیب کو دیکھتے ہو، لیکن بتلائیے جناب اپنے عیب کو، سارا دن کے عیب ہے، نہ ہمسائے محفوظ، نہ بیوی بچے محفوظ، نہ بھائی محفوظ ہے، سارا دن عدالتوں کے اندر، تھانے کچہریوں کے اندر ایک دوسرے کے مقدمات کے اوپر۔ اللہ کے لیے جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی گندی عادات کی بھی قربانی کر دیں اور تہیہ کریں اللہ اس مرتبہ قربانی دیں گے، ساتھ ساتھ اپنے بد عمل، بد عقیدے اور بد کرداری کی بھی قربانی دیں گے، اور اللہ تیری فرما برداری والی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا